بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اغفرہما ربیانی صغیرہ کہ ہمارے والدین پر کیا کہ رحمت عطا فرما۔ یہاں سے ایک مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ اولاد پھر وہ اولاد دعا کریں گے جب والدین اپنے اولاد کو نیک عمل بنائیں، جب والدین اپنے اولاد کی صحیح تربیت، صحیح اسلامی طور و طریقے پر تو اس کی تربیت کریں، حلال حرام کی تمیز کو سمجھائیں، چھوٹوں کا ادب بڑوں کا ادب سمجھائیں، رشتہ داروں کا ادب، دوستوں سے دوستی کے ادب، بول چال چلن، گفتار، کردار، عمل، ان سب کے بعد جب والدین اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے تو ان بچوں پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ تو جو آج کا میرا موضوع ہے اس طرف ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو نیک بنانے کی کیا کریں، کوشش کریں۔ اب اس کی مختلف صورت یہ ہوتی ہے کہ آج کل بچے جو گلہ کرتے ہیں والدین سے، وہ حق بھی رکھتے ہیں، کیونکہ والدین پوری توجہ اپنے بچوں کو نہیں دیتے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے ساتھ لے جایا کریں، خصوصی مجالس ہو جہاں پر وہ ادب سیکھ سکتا ہے وہاں پر اس کو لے جائیں، اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو اچھی بلی کی تمیز سکھائیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس کا اچھا نام رکھیں، اس کے اچھی گھرانے میں عزت دار گھرانے میں اس کی شادی کرائیں، اور اس کو اچھی اسلامی تعلیم فراہم کریے۔ کیا ہے والدین کی ذمہ داری کہ یہ اپنے بچوں کو فراہم۔ اس کا فائدہ ہے کہ والدین یہ اولاد نیک بن جاتے ہیں، کیونکہ فرمایا کہ جب انسان وفات پا جاتا ہے تو قبر میں کہ سب کچھ چلا جاتا ہے۔ جب اس کو قبر میں رکھ صرف 3 چیزیں ہوتی ہیں، اس میں سے وہ نیک اولاد بھی ہے۔ جب اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اس دعائیں کی وجہ سے اس کے لیے ثواب کیا ہوتا ہے، قبر میں بھی پہنچتا ہے۔ اس کی برعکس جب والدین اب بچوں کو صحیح تربیت نہ دیں، بلکہ مثال کے طور پر اس کو غلط تربیت کی طرف اس کو آمادہ کرے، تو جی والدین بچہ نافرمان بنتے، تو نافرمان بچہ کبھی اپنے والدین کے لیے کیا کرتے، دعائیں مغفرت نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے سر و بال بن جاتا ہے۔ غلط کام وہ کرتا ہے، معاشرے میں غلط وہ ہوتا ہے، جتنے غلط کاموں سے معاشرے میں کرتے ہیں۔ اس کا وجہ کیا ہو جاتا ہے کہ والدین کے لیے کبھی کبھار بہت ہی مشکلات کا سامنا پڑتا ہے۔ تو والدین سے خصوصی درخواست ہے کہ اپنے بچوں پر تمیز دیں، اپنے بچے پر نگرانی رکھیں، کہاں جاتا ہے، کس سے ملنے جاتا ہے، کس ٹائم وقت پر آتا ہے، یا نہیں کہ بس چھوڑ دیا جانور کی طرف۔ نہ یہ جانور نہیں ہے، یہ انسان ہے، یہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ پر اس کی کیا پرورش لازم ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبر تم سے سب کیا نگہبان ہے، چرواہا ہے، اور چرواہے سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چرواہا کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ جو گھر کا سب سے بڑا ہوتا ہے اس کو اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والدین سے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے کہ آپ نے اس کی تربیت کس طرح کی ہے، آپ نے اس کی تربیت اسلامی طریقے پر کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ اگر والدین کی تو کوئی سستی آ گئی نا تو قیامت کے دن والدین کیا مجرم و سزاوار ہوگا۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ قرآن میں بہت جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں نا، اس کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں نا، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال، اہل و عیال میں سب سے پہلے اپنے بیٹے بیٹی یہ سب آتے ہیں، اولاد آتے ہیں، تو آپ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اور اپنے ماتحت جو سب سے نزدیک کون ہے، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، اولاد جو ہے نا، اس کو بھی کیا جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب اشارے کہ اس کی تربیت اسلامی طور طریقے پر کرو، ایسا نہیں کہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے، نہ اس کی تربیت ایسے طریقے پر کرو کہ وہ جب بڑا ہو کے جائے تو نیک انسان بن جائے، نیک انسان بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح اولاد پر یہ ضروری ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اس کی کیا خدمت کرے۔ ایسے والدین کو بھی یہ ضروری یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ میں نے اپنے بیٹے بیٹیوں اپنے اولاد کی تربیت اس طرح کی ہے کہ نہیں کی ہے، جس طرح اسلام مجھ سے چاہتا ہے۔ اگر کی ہے تو اس کے بعد اگر بیٹے آپ کے لیے اولاد آپ کی خدمت نہیں کرتے تو اس اولاد کیا ہوگی، مجرم ہوں گے۔ اگر آپ نے اس کی تربیت اس طریقے پر، اگرچہ اگر تربیت بھی نہیں کیا ہو لیکن پھر بھی اولاد کی ذمہ دار بنتی کہ والدین کے سامنے باادب ہو جائیں،
لیکن قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا. یہ بات ہے، قیامت کے والدین سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تمام والدین سے یہ درخواست ہے کہ اپنے بیٹوں کو، چونکہ آج کل فتنہ کا زمانہ ہے، پرفتن زمانہ ہے، ہر طرف فتنے ہیں، ہر طرف سے معاشرے کے بد اخلاق کے عروج پر ہے. اپنے والدین کو چاہیے کہ ان بیٹیوں اپنے اولاد پر کھڑی نظر رکھیں، حتیٰ کہ ان کو موبائل کی ڈیٹا بھی چیک کریں، موبائل کی ہسٹری بھی چیک کریں. یہ کوئی نہیں کہ پرائیویسی ہے، بلکہ یہ اس کی کہ مستقبل کا مسئلہ ہے. ان کی کالز چیک کریں، اس کے کال کی ریکارڈنگ چیک کریں، کہاں سے جاتے، کہاں سے ملتے، کس سے کال کرتا ہے. یہ والدین کی فل ذمہ داری ہے. جب یہ والدین کریں گے تو یہ بیٹے اپنے اولاد کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.